وكفى والصلاة والسلام على أحبته الذين اصطفى لا سيما على الشارع المصطفى وعلى آله وصحبه ومن استوى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. صدق الله مولانا العظيم. اسلامی شریعت میں حکم یہ ہے کہ جو امم ماضیہ جیسے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور ایسے لوگوں کی وہ باتیں جن کو صراحتاً اجازت اسلامی شریعت نے دی ہے تو ان کے مطابق تو عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن جن کی اجازت صریح نہیں ہے ان پر عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں. ابھی اصول تفسیر کی کتاب پڑھاتا ہوں، اس کے حاشیے پر آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں وہاں جو اس وقت رہنے والے مشرکین تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو منات بھی ایک بت کا نام ہے. جب منات کی عبادت کا قصد کرتے تھے اور جیسے آج مسلمان کعبہ شریف کا حج کرتا ہے، اور حج کے معنی ہے لغت میں قصد کرنا، تو وہ اس کا قصد حج کرتا ہے. وہ لوگ ان بتوں کا قصد کرتے تھے تو معاذ اللہ ان کو حج کہتے تھے. تو وہ جیسے آج حاجی جاتا ہے، تلبیہ کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کرتا ہے، وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ کرتے تھے. تو منات کی عبادت کرتے تھے، اس کا قصد اور نام نہاد حج. تو وہ یہ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں تھیں، اب گھس گھسا کر ان کی اونچائی نہیں رہ گئی ہے، لیکن سعی حاجی کرنا ہے، اب بھی جو ہے صحیح ہے. تو ان کے بیچ میں جو سعی ہوتی ہے دوڑ، وہ کرتے تھے. تو جب بعثت ہوئی، لوگ ایمان لائے اور حج کرنے کو گئے، تو صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کرنا پسند نہیں کرتے تھے. وہ سوچتے تھے یہ ایک مشرکانہ کام ہے جو حضور کی بعثت سے پہلے
جاہلیت کے زمانے کے مشرکین کرتے تھے، تو حضور سے دریافت کیا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ سمجھ گئے کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، جن کو دیکھ کر اللہ کا شعور ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس میں صحیح کرنے میں اس میں حرج نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آج مسلمان کے لیے جو حج کرتا ہے وہ بت کی پرستش نہیں کرتا، کعبے کی پرستش نہیں کرتا، کعبہ قبلہ ہے اس کی طرف منہ کرتا ہے۔ سمجھے، کعبہ خدا نہیں ہے، نہ کسی بت کی پرستش کرتا ہے، نہ کعبے کو پوجتا ہے، وہ قبلہ ہے۔ ارے کسی طرف کو تو منہ کرے گا جو عبادت کرے گا، تو ہر کام کا قبلہ الگ ہے۔ جیسے دعا کرنے کا قبلہ جو ہے اوپر پوچھا گیا ہے کہ بھائی جب کہتے ہو کہ خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، تم دعا کرتے ہو تو یوں کیوں اٹھاتے ہو، یوں کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو علماء کرام نے، علم قدسی رکھنے والے حضرات نے جواب دیا کہ ہر کام کا ایک قبلہ ہوتا ہے۔ نماز کا قبلہ ہے کعبہ، دعا کا قبلہ ہے اوپر۔ یہ نہیں کہ اوپر خدا ہے، خدا کوئی بت نہیں ہے کہ اوپر معاذ اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ آدمی تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، حضور نے بتا دیا، تو مشرکین کرتے تھے، لیکن آج صفا مروہ میں صحیح کی جاتی ہے۔ تو جو کام وہ کرتے تھے اور اسلامی شریعت نے اجازت نہیں دی، اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ گئے؟ حدیث شریف میں سب آیا، کہیں خالف المشرکین آیا، کہیں پر خالف الیہود والنصارى آیا، کہ ان باتوں میں کہ جو ان کی قوموں میں تھیں اور اسلامی شریعت نے اجازت نہیں دی، ان میں ان کی مخالفت کرو، وہ نہ کرو۔ سمجھ گئے؟ تو یہ مجھے معلوم ہوا کہ ویلنٹائن، جس کو لوگ سینٹ ویلنٹائن کہتے ہیں، اس کی یاد میں 14 فروری کو غیر مسلموں کے علاوہ مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی بہت ذوق و شوق سے شادی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبوب یا محبوبہ کو تحفے بھیجتے ہیں، خط بھیجتے ہیں۔ یہ سب جتنے ڈکشنریاں میرے پاس ہیں ان کو دیکھا، بہت زیادہ باتیں معلوم نہیں ہوئی۔ سینٹ جس طریقے سے ہندی میں سنت، تو یہ انگلش میں سینٹ ہے، یہ مقدس آدمی، پاک آدمی کو کہتے ہیں۔ صرف نقل کے اوپر اگر کوئی آدمی کہتا ہے نقل کے طریقے پر، تب تو بات دوسری ہے، ورنہ مقدس کے معنی میں نہیں کہا جا سکتا۔ بس ویلنٹائن، سمجھ گئے؟ جیسے ہمارے لوگ نہیں جانتے سادھو، وہ سمجھتے ہیں سادھو کے معنی بھیک مانگنے والا، سادھو کے معنی ہے پاک باز، نیک، صالح، جو گناہ نہیں کرتا ہے، گناہ سے پاک ہے۔ کہا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سمجھے کہ نہیں؟ بہرحال تو دیکھا تو مجھے ایک میں ملا کہ he was beheaded، اس کی گردن ماری گئی تھی۔ ایک میں معلوم ہوا ایک ڈکشنری میں کہ 14 فروری جس کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، اس دن چڑیاں آپس میں بہت پیار کرتی ہیں، ان میں بہت پیار ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ اس تاریخ کو
محبوب اور محبوبہ وہ تحفے بھیجا کرتے ہیں، خط بھیجا کرتے ہیں اور چنتے ہیں محبوب محبوبہ، یہ سب۔ اس کے بعد نیٹ ویٹ پر جو کچھ ہے اس کو دیکھا گیا، اس سے معلوم ہوا، ایک سے معلوم ہوا کہ 269 عیسوی میں روم میں جو بادشاہ تھا کلیڈیس جس کو کہتے ہیں، حالانکہ لاطینی زبان میں ڈا نہیں ہے، وہ تو کلاڈیس ہی کہیں گے، لیکن انگلش میں کلیڈیس۔ تو اس نے حکم کیا کہ فوجی لوگ اور آفیسر لوگ، ہندی میں سینکوں اور کرمچاریوں کے لفظ ہیں، وہ شادی نہ کریں، جو شادی کریں گے تو کام ٹھیک سے نہیں ہوگا۔ تو یہ اس نے حکم کیا تھا۔ یہ ویلنٹائن نے اس کی شدید مخالفت کی تھی، یہ غلط ہے یہ، تو اس کی وجہ سے اس کو سزا دی گئی۔ یہ نیٹ پر یہ سب ہے، ایک ہندی میں بھی ہے، یہ بھی نیٹ پر، کہ وہ جیل میں تھا اور جیلر کی ایک لڑکی اندھی تھی، نابینا، تو اس کو تو حکم ہو گیا تھا، تو اس نے یہ وصیت کی اور لکھا کہ میری آنکھیں نکال کر کے جیلر کی لڑکی کو لگا دی جائیں، اس کے دے دی جائیں، اور ایک خط لکھا جیلر کی لڑکی کے نام، اس میں لیٹن میں لکھا ہوگا اس زمانے میں، تو اس میں دیا ہے کہ آخر میں یور ویلنٹائن، تمہارا ویلنٹائن، یہ لکھا تھا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہو سکا، اس سے زیادہ مجھے کچھ اور نہیں معلوم ہو سکا۔ بہرحال میرے پاس جو ڈکشنری، لیکن وہ مارا گیا تھا ضرور، کیونکہ میرے پاس ڈکشنری میں بی ہیڈڈ کا لفظ آیا ہے باقاعدہ۔ تو جو بھی ہو، یہ ویلنٹائن کا طریقہ ہے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن نے یا حدیث نے یا صحابہ کرام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، سمجھ گئے؟ کیا بات ہے، حدیث شریف میں ہے کہ مسجد میں نکاح کرا، نکاح مسجد میں کرا، یا مسجد میں نکاح کراؤ تو کتنے نہیں آئیں گے، پاک نہیں ہیں، کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی زندگی میں پاک ہی نہیں رہتے ہیں، وہ نہیں آئیں گے، سب مسجد میں سب نکاح نہیں کریں گے۔ اور وہ ویلنٹائن کے کہنے پر یا وہ جو رواج چلا ہے اس کے اوپر یہ سبھی شادی اور محبت اور یہ سبھی حضور کے قول کے مطابق تو کچھ نہیں۔ کون سی بات حضور کی مانگی جاتی ہے؟ ان المرأة تنکح لدینہا ومالہا وجمالہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت سے شادی کی جاتی ہے، لڑکی سے شادی کی جاتی ہے اس کے دین کی وجہ سے، مذہب کی خوبی اچھائی کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی دولت اس کے مال کی وجہ سے۔ تو دین والی کو پسند کرو، اس کو چنو۔ کتنے مسلمان ہیں کہ دین والی کو جو ہے چنتے ہیں کہ چاہے بدصورت ہو چاہے غریب ہو، ہم دین والی کو کریں گے، کتنے ہیں؟ حضور کی باتوں پر تو عمل کرنا نہیں ہے۔ وہ کون ویلنٹائن اور یہ ہے وہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ ابھی کل گزری رات نہیں، اس سے پہلی رات کو برٹرنڈ رسل کی لکھی ہوئی کتاب ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی، جس زمانے میں فاضل معقولات کا بورڈ کا ممتحن تھا اور منطق سے بدل کے تاریخ فلسفہ میرے ذمہ کر دی گئی، کتاب نہیں ملتی تھی کہ سوال کروں، تو اس وقت میں یونیورسل بک کمپنی سے اس کو خرید کے لایا تھا کہ انگلش میں پڑھ کر کے عربی میں سوال کروں فاضل معقولات میں۔
تو کتاب رکھی دیکھ رہا تھا، شوپنہاور نام کے فلسفی نے، اس نے بودھ دھرم کو بہت پسند کیا ہے اور اسلام کے بارے میں بڑے ڈٹسٹیبل یعنی نفرت کے لائق اس قسم کے لفظ اس نے استعمال، برٹرینڈ رسل نے لکھے ہیں کہ شوپنہاور جو ہے اسے کہتا ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ مصیبتوں سے مخالفت کرو، یہ کرو، اور یہ جو ہے اس طریقے سے سوائے اس کے کہ ہمارے اکابر نے، ائمہ اعظام، علماء کرام، صوفیاء اعظام نے اس قدر استعمال کیا ہو کہ اب وہ ان کا شعار نہ ہو، تب تو اجازت ہو سکتی ہے۔ سمجھ گئے؟ جیسے کھڑاؤں کے بارے میں، اس کی لکڑی کے کھڑاؤں، اس کی ایجاد کرنے والے، استعمال کرنے والے دوسرے ہیں، لیکن ہمارے صوفیاء کرام نے اس قدر استعمال کیا ہے کہ اب کھڑاؤں جو ہے وہ ان لوگوں کا شعار نہیں ہے، تو لہذا ہمارے بزرگوں نے بھی استعمال کیا، لیکن جس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا ہے ان سے بچنا چاہیے۔ شیروانی اور علی گڑھی پاجامہ، یہ سب علی گڑھ کے جو نیچری لوگ تھے، نیچر کے ماننے والے تھے، کفر کے مرتکب تھے، ان کی ایجاد ہے علی گڑھی پاجامہ اور شیروانی، لیکن ہمارے علماء نے بہت استعمال کیا۔ اب اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان لوگوں کا شعار ہے، لیکن حضور مجاہد ملت نے چھوڑ دیا تھا، استعمال نہیں کرتے تھے، کہ ایجاد ان لوگوں کی ہے۔ حضور کے بھائی نے مجھے بتایا، قاری صاحب نے، تو اس لیے کہ اگرچہ علماء استعمال کرتے ہیں لیکن ایجاد انہی لوگوں کی ہے، ہمارے علماء نے بکثرت استعمال کیا، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے، لیکن ایجاد ان لوگوں کی ہے، اس لیے حضور مجاہد ملت نے استعمال نہیں کیا علی گڑھی پاجامے کو اور شیروانی کو۔ سمجھ گئے؟ اور مجھے بتایا گیا، اور مجھ سے ہمارے شہید ٹیلر مرحوم ہو گئے، انہوں نے پوچھا، کتنے لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ صدری میں یہ کیوں کلی لگاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بھیا جبکہ ہمارے دیکھنے میں 4-5 آدمی حضور مجاہد ملت کرتے تھے، اور حضرت مولانا قاری نعمت اللہ صاحب مرحوم وہ بھی لگاتے تھے، اور مولانا عبد القواب صاحب حبیبی پخسرامہ ضلع رائے بریلی کے وہ بھی لگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے چند لوگ ہیں۔ تو کہا کہ کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا پوچھتے ہو؟ اسی لیے لگاتا ہوں کہ ہمارے حضرت نے لگایا، اور اس لیے لگایا کہ صدری کو کافر کٹ نہ کہا جائے، کیونکہ جو صدری اس کے بغیر یہاں ہو اور اس کے بعد اس طریقے سے اس کو جواہر کٹ لوگ کہتے تھے، اس کو لوگ جواہر کٹ کہتے تھے، ہم اس کو ناجائز اور حرام وغیرہ ہم نہیں کہتے، لیکن ہمارے حضرت نے اس لیے کہ آدمی دیکھے گا تو ارے وہ جواہر کٹ پہنے ہوئے دیکھا، وہ کٹ کے ساتھ جواہر کا نام ہے۔ اس طریقے سے یہ ہمارے بزرگوں نے حق الامکان، لیکن جس کو بکثرت استعمال کیا ہے اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگاتے ہیں، لیکن اس قدر کے ساتھ پرہیز نہیں، ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، کوئی کرتا ہے کرے، ہم ناجائز نہیں کہتے لیکن ہم نہیں کریں گے، اور جہاں پر جو ہے اس کے خلاف ہو جائے گا حکم، آپ کو میں نے مثال دی، میں نے وہ آیت کریمہ اسی لیے پڑھی کہ صحابہ کرام وہ حج میں صفا اور مروہ کی سعی سے جو ہے وہ گھبراتے تھے کہ یہ تو منات کے بت کی پوجا کے وقت میں یہ ہوتا تھا، یہ حج میں یہ ہوگا۔ جب حضور سے دریافت کیا گیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تب پھر صحابہ نے دیکھ یہ کیا کہ صحیح کرنا تو یہ ویلنٹائن
برٹرینڈ رسل کی کتاب کو دیکھا میں نے، شوپنہاور فلسفی نے، اس نے جو ہے حضور کے طریقے کے لیے کیا کیا کہا، سمجھ گئے یہ، اور وہ جو ہے کوئی مسلم نہیں تھا، اب اس کے لیے کیا معاملہ تھا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا، اور یہ ہے وہ ہے، زیادہ تفصیل میں ہم لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے نام کے اوپر جو ہے، جبکہ حضور نے کیا کیا، اوہ کس طریقے سے میں نے کہا کہ حضور نے جو یہ فرمایا کس طریقے سے شادی، وہ میں نے حدیث سنائی کہ شادی کی جاتی ہے دین کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، تم دین والی کو چنو، دین والی کو پسند کرو۔ حضور نے فرمایا کہ مسجد میں نکاح کرو، ان کے اوپر تو عمل نہیں کیا جاتا ہے، اور یہ سب کیا ہے، ایک بات ہے، بہت سی باتیں غور میں نہیں، یہ دیکھو آدمی کو سمجھنے اور یہ کرنے کہ بہت سی باتوں میں نے یہ دیکھا، سوچا کہ قرآن شریف جب تلاوت کوئی قاری صاحب کر رہے ہوں یا کوئی پڑھ رہے ہوں، اس کی آواز کو سن کر کے دل میں تمہارے کیا اثر ہو رہا، اگر کوئی دل میں قرآن شریف کی آواز کو سن کر کے اگر ناخوشی اگر کچھ ہو رہی ہے، کیا بس سمجھ لو کہ ایمان کے اندر خرابی نہیں، ایمان کے اندر خرابی ہے۔ میں نے پڑھا APJ عبد الکلام صدر تھا، صبح کو اٹھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، گیتا بھی پڑھتا ہے، شری راگ کا گانا گاتا ہے، رودر وینا بجاتا ہے۔ اب آپ دیکھو سب، اور معلوم ہوا کہ جاتا تھا کہیں اذان کی آواز ہوتی تھی، یہ کیا لگا رکھا ہے، یعنی اذان کی آواز کو سن کر کے اس کو برا لگتا تھا۔ یہ سب بتاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، کھلا ہوا ہے کہ وہ رودر وینا بھی بجاتا ہے اور شری راگ بھی گاتا ہے، وہ گیتا بھی پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اذان کی آواز کو سن کر کے اس کو جو ہے اس کی محبت نہیں ہوتی، کہتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ میں نے بہت باتوں پر میں نے غور کی، غیر مسلموں کی شادیاں ہو رہی ہیں، کس قدر شادیاں نہیں، توبہ، پوجا پاٹ وغیرہ، اس میں لتر وغیرہ سب ہے، تو پوجا پاٹ ہو رہا ہے، وہ لتر وغیرہ جو ہے، میں نے سوچا کہ کوئی آدمی پوجا پاٹ کی تعریف نہ کرے، وہ یہ لتر کی جو خوبصورتی ہے بس کہے کہ کیا خوبصورت ہے، اس کا کیا حکم ہوگا۔ یہ میں نے سوچا، کوئی میرے پاس استفتا نہیں آیا، میں نے سوچا کہ بمبئی وغیرہ میں دیکھو اور یہاں بھی دیکھو، گنپتی کی پوجا ہو رہی ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور کبھی کوئی غیر مسلموں کے دھارمک گانے ہو رہے ہیں، اس کے اندر کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی عورت گا رہی یا کوئی وہ اس کے اندر آواز کے اندر جو مٹھاس ہے، کوئی کہتے اس کے مفہوم سے کوئی ہم کو مطلب نہیں، اس کے معنی کیا ہے، لیکن جو ہے آواز کتنی سریلی ہے، ان 2 باتوں کا حکم کیا ہوگا۔ تو میرے ذہن نے یہ فیصلہ کیا اس کی اجازت نہیں ہو سکتی، سمجھ گئے کیوں؟ جو مشرکانہ کام کی طرف نسبت ہے اس کی، سمجھ گئے، مشرکانہ کام کی طرف اس کی نسبت ہے، تو لہذا وہ سریلی آواز کی تعریف یا وہ لتر کی تعریف یہ جو ہے نہیں ہو سکتی۔ یہ کس طریقے سے، یہ قطعی یہ بات ہے کہ جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے اور اس میں نکاح کرنا، یہ کرنا، پریم کو بڑھانا، تحفہ بھیجنا اور خط بھیجنا
महबूब या महबूबा को चुनना, ये सब इसको करते हैं। इनके अंदर वो बदमजहबी है। अगर बदमजहबियत अगर ना होती तो इसको वो पसंद नहीं करते। समझ गए कि नहीं? ये क्यों? जितने इस्लामी बातें हैं जो हुजूर ने जो फरमाया उनके मुताबिक अमल ये कर रहे हैं सब, ये उनके ऊपर कुछ नहीं। और जिसने हुजूर के किए हुए किसी काम को नापसंद किया, ये हम नहीं मान सकते कि उसके कल्ब के अंदर कोई खराबी नहीं है, वो बिल्कुल काबिल मोमिन है, हम नहीं मान सकते। ये हमारे बुजुर्गों का ये तरीका नहीं। सब हमारे बुजुर्गों का क्या तरीका था, आहा, किस तरीके एक एक बात को किस तरीके से की। मैंने कितनी बार बताया कि सहाबा का क्या तरीका था कि हुजूर की कोई बात, एक बात जो है कहीं से मालूम हुई, उसके लिए दौड़ते थे बाकायदा, घोड़े पर, ऊंट पर, पैदल, जाड़े में, गर्मी में, कि एक बात मालूम हो जाएगी कि हुजूर की ये, समझ गए, उनके लैलो नहर क्या थे, ये जो है ये सब मालूम करने के लिए एक एक बात की मोहब्बत, समझ गए कि नहीं? इसीलिए हम ये बहुत ही सब, ये बहुत बुराइयां, ये बातें सब बताती हैं कि कल्ब के अंदर जो है इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, ये काफिराना रस्म और रिवाज की सब मोहब्बत है। समझ गए? ये कुछ नहीं कह सकता, ये सब बहुत बुराइयां हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को महफूज रखे।